پاکستان میں بڑی آنت کا کینسر بھی بہت کامن ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کی تشخیص ارلی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ کہ بڑی آنت کا کینسر کو عام طور پہ ہم کولون کینسر یا ریکٹل کینسر جو ہے وہ بولتے ہیں. تو ہوتا تو وہی ایک جو سارے پارٹ پلے کریں، جینیٹک فیکٹرز ہیں، ہماری ڈائٹری پیٹرنس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں. تو جتنی بھی وہی الٹرا پروسیسڈ فوڈز ہیں جس میں کہ یہ ہم آج کل برگرز، پیزاز، ظاہر ہے وہ اسٹور کر کے بہت ساری جو چیزیں ہیں تو وہ بہت میجر پارٹ پلے کرتی ہیں. اس کے علاوہ جب پہلے ہوا کرتا تھا کہ جی ہم صبح شام کھانا کھاتے ہیں، اچھا ایک ہیلدی کھاتے ہیں تو دیٹس اٹ. اب تازی سبزی آتی تھی، تازہ گوشت سب کچھ آتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ ٹائمنگز بالکل آلٹر ہو گئی ہیں. صبح کھا رہے ہیں، رات لیٹ کھا رہے ہیں، فوراً لیٹ گئے ہیں، مطلب ملٹیپل چیزیں. ریسنٹ ابھی ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے جو کافی سارے ہزاروں پیشنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو یہ جو الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے دیٹ از مطلب مین کنٹریبیوٹر ہے، یعنی کہ فروزن آئٹمز جو ہم چکن یا فرائیڈ باہر کا کھانا جو ڈبوں میں پیک ہو کے آتی ہے کہ جو ہے نا وہ ایک اس کو میجر کنٹریبیوٹر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ کولون کینسر کی ڈیولپمنٹ میں وہ میجر رول پلے کرتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جینیٹکس بھی اب ایز سچ بہت زیادہ پارٹ پلے کر. ہم ینگر پیشنٹس زیادہ دیکھ رہے ہیں، جوان پیشنٹس میں. پہلے ہم یہی کینسر دیکھتے تھے 50 سال 60 سال کی عمر میں، اور اب جو ایک شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40s میں، ایون ارلی 30s میں بھی ہم پیشنٹس، 20s میں بھی ہم نے پیشنٹس دیکھے ہیں کیونکہ وہ پروسیس فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں. تو جو ہے وہ اس میں وہی بات ہے کہ وہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے ایج میں بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ جینیٹکس بھی چینج ہو رہی ہیں اور ہمارے ڈائٹری پیٹرنز بھی چینج ہو رہے ہیں. تشخیص ایسے ہے کہ کوئی بھی علامت اگر 3-4 ہفتے 5 ہفتے نہیں ٹھیک ہو رہی تو اس کو کسی اسپیشلسٹ سے ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لوگ جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ بعض لوگ واقعی جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جوان پیشنٹس ہیں، ینگر پیشنٹس میں ڈیلیڈ ڈائگنوسس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے فزیشینس کی تھوڑی سی نیگلیجنس بھی ہے. کیونکہ وہ اس کو اس نظر سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی سنسٹر چیز بھی ہو سکتی ہے. پیشنٹس ہوتے ہیں 8-8 9-9 مہینے. ایون ایک میرا پیشنٹ تھا، ہی واز ریفرڈ ٹو اے سائیکیٹرسٹ کہ یہ پیشنٹ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے تو اس کو کچھ نہیں ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. تو اس لیے اس میں آپ ڈاکٹرس کو چلیں ٹھیک ہے ہم بھی وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہماری جو اوور آل نیشن کی سائیکی بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرا دیے یار بلا وجہ ٹیسٹ. تو وہ ٹیسٹ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو ٹیسٹ اگر آپ کو کوئی ایڈوائز کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے. سیکنڈلی ایک جو گیس والا مسئلہ ہے. دوسری جو چیز ہے کہ ہم فزیشین شاپنگ بہت کرتے ہیں. ایک سے اس سے آرام نہیں آیا تو اگلے کے پاس چلا گیا، اگلے سے وہ جب بھی آپ اگلے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو پھر ایسے شروع کرے گا. پھر آپ کو ٹیسٹ لکھے، آپ نے ٹیسٹ لکھے، میں تیسرے کے پاس چلا جاتا ہوں، نہیں فرق پڑ رہا. تو آپ کسی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ نہیں فرق پڑ رہا دوبارہ جائیں، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے جاتا ہے، پھر دوبارہ جائیں 2-3 دفعہ تاکہ اس کا بھی ایک وہ جو سیکوینس ہے وہ کم از کم آپ ایک فالو پورا کر لیں. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی سمٹم نہیں ٹھیک ہو رہا، کوئی علامات ہیں جس میں کہ پتلے پخانے بار بار آ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہے، قبض ہے نہیں ٹھیک ہو رہی، پیٹ میں درد ہے یا پیٹ پھولا پھولا سا محسوس ہو رہا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کم از کم ضرور کریں. پراپر انویسٹیگیشن کے بعد آپ وہ جو بھی نکلتا ہے، وہ IBS نکلتا ہے، وہ قبض نکلتی ہے، جو بھی نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے پخانے کے ساتھ خون آنا، اس کو ہم کہتے ہیں جی بواسیر کی شکایت ہے. میجورٹی لوگ وہ بواسیر کا علاج ہی کراتے رہتے، سال 2 سال علاج نہیں کراتے. تو اس میں ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ ہیلپ ضرور لی جائے. اگر کوئی ٹیسٹ آپ کو ایڈوائز ہوتا ہے تو وہ ضرور کرایا جائے، اور اس کے بعد اگر کچھ نہیں نکلتا تو کم از کم آپ سیف زون میں چلے جاتے ہیں. میڈم بڑی آنت کے کینسر میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں پیشنٹ کو؟ پیٹ کا درد، پیٹ کا پھولنا، کبھی قبض ہو جانا، کبھی پتلے پخانے لگنا، کبھی کالے رنگ کے پخانے آنا یا پخانے کے ساتھ خون کا آنا. عام طور پہ یہ علامات ہیں جن کے ساتھ جو بڑی آنت کا کینسر جو یوزلی پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ٹریٹمنٹ میڈم؟ اس کا ٹریٹمنٹ میں سب سے اہم تو وہی ہے کہ پھر آپ کس سٹیج پہ آتے ہیں. اگر ارلی سٹیج ہے، یوزلی اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. آنت کیمرے والا ٹیسٹ کرتے ہیں. کیمرے والے ٹیسٹ میں اگر گروتھ مل جاتی ہے تو اس کی بایوپسی ہوتی ہے.
آپ پہلے کنفرم کرتے ہیں کہ جی یہ ٹیومر ہے، اور اگر وہ لوکلائزڈ ہے یعنی کہ اسی جگہ پہ ہے تو سرجری ہو جاتی ہے. اگر نیچے پخانے کے قریب والی ہے جسے ہم ریکٹم والا ایریا بولتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ اس میں پہلے کیمو شوائیں لگاتے ہیں اور پھر سرجری پہ جاتے ہیں. اگر کولون والا ایریا ہے تو اس میں سرجری کرتے ہیں. اور اب تو جو لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیج 1 میں کیمو کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیج 2 میں بھی ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ واقعی کیمو چاہیے یا نہیں چاہیے. اور سم ٹائمز آپ بغیر کیمو کے صرف سرجری کے ساتھ وداؤٹ ریڈیشن وداؤٹ کیمو تھراپی آپ آگے کنٹینیو کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. اسٹیج 3 میں جا کے پھر آگے کیمو تھراپی وغیرہ کی بات آتی ہے، اور اسٹیج 4 پھر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ پھر وہیں پہ بات آتی ہے کہ ارلی ڈیٹیکٹ ہوں گے تو آبویسلی اس کی اسٹیج وائز ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی اور کمپلیٹ کیور کی پاسبلٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میم.